السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درجہ 12ویں کے طلبہ و طالبات یعنی انٹر کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں ادب کے نثری صنف مضمون کے سلسلے میں۔ تو اس پہ تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے آپ لوگ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لائک کر دیں، شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جو بھی سوالات و جوابات رہیں، ادب کے مواد رہیں، قواعد رہیں، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور ہماری کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ اگزام سے پہلے آپ کے مکمل 100 نمبر کے سوالات و جوابات اور پوری تیاری کرا دی جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ مضمون کون سی صنف ہے؟ تو مضمون اردو ادب کی نثری صنف ہے۔ مضمون ایسی تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص عنوان پر لکھی جاتی، یعنی جس کے ضمن میں کوئی خاص تحریر آئے۔ ضمن سے مضمون بنا ہے، یعنی جس کے انڈر میں کوئی ایک خاص ٹاپک آئے اور اسی ٹاپک پہ مکمل بات ہو، اسی عنوان پہ یا اسی موضوع پہ مکمل معلومات دی جائے، اس کی جانکاری دی جائے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ سیلاب پہ مضمون لکھیں، تو آپ جب سیلاب پہ مضمون لکھیں گے تو سیلاب کے بیچ میں کوئی دوسرا ٹاپک نہیں آنا چاہیے، کوئی دوسرا عنوان، بلکہ سیلاب کہاں سے آتا ہے، کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہے، پھر یہ کیسے سیلاب چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں کس موسم میں آتا ہے، اس کے علاوہ دوسری تیسری اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سیلاب پہ لکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں چاند کی، بات کر رہے ہیں ستاروں کی، تو چونکہ اس کے بیچ میں چاند ستاروں کی بات یا کوئی اور بھی بات نہیں آنی چاہیے۔ تو مضمون آپ کسی بھی عنوان پہ، کسی بھی موضوع پہ لکھ سکتے ہیں، جیسے قلم پہ لکھ سکتے ہیں، کتاب پہ لکھ سکتے ہیں، اسی طرح جیسے بلب ہے اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ اسی ٹاپک پہ لکھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس عنوان پہ لکھیں یا جس ٹاپک پہ لکھیں تو اس کے بارے میں پوری جانکاری جب آپ دیں گے تو وہ آپ کا مضمون اعلیٰ اور معیاری مضمون سمجھا جائے گا، اور اگر ادھوری بات لکھتے ہیں تو وہ اعلیٰ اور معیاری مضمون یعنی اچھا اور بہتر مضمون نہیں سمجھا جائے گا۔ تو مضمون نگار کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس عنوان پہ قلم اٹھائیں، جس عنوان کو لکھنے کے لیے بیٹھیں، تو اس سے پہلے اس عنوان کی مکمل آپ جانکاری حاصل کر لیں، اس کا علم حاصل کر لیں، تاکہ مضمون لکھنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری اور پریشانی آپ کے سامنے لاحق نہ ہو، کوئی پریشانی آپ کو نہ آئے، اور آپ کا قلم جو ہے روانی کے ساتھ اس تحریر کو لکھنے میں مصروف رہے۔ تو طلبہ، آپ کا جو سبق ہے 12ویں کلاس کے اندر، وہ مضمون جو ہے، پہلا مضمون اس میں مٹی کا تیل ہے۔ تو اس میں مٹی کے تیل کے فوائد، مٹی کے تیل کی ضروریات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی، چونکہ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ مضمون لکھا گیا ہے، اس زمانے میں مٹی کے تیل کے بہت سارے فائدے تھے۔ آج چونکہ سائنس کا دور ہے تو اب لوگ چراغ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، لالٹین کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اب مٹی کے تیل کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اس کی لوگوں کی ضرورت کم ہو گئی ہے، لیکن جس زمانے میں خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے اس زمانے میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بنا لوگوں کی زندگی میں اندھیرا تھا، چونکہ رات کو ہر طبقے کو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے متوسط طبقہ ہو، ہر طبقے کو مٹی کے تیل کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو آپ کا جو دوسرا لیسن ہے وہ مضمون ہے اور اس کا عنوان ہے مٹی کا تیل۔ اس کے مضمون نگار خواجہ حسن نظامی ہیں۔ انہوں نے
اس مضمون کو لکھا ہے اور اس کے اندر مٹی کے تیل کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ اس سے طلبہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کام کرنے والے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پولیس بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، چور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، عبادت گزار لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب کو اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے پڑھنے والے ہو یا نہ پڑھنے والے ہو، سب کو اس کی ضرورت تھی۔ تو چلیے سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کب پیدا ہوئے؟ یعنی خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے دسمبر 1878 عیسوی کے اندر۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے بستی نظام الدین اولیاء، دہلی کے اندر یہ ہے، جہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جہاں وہ مدفون ہیں۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کا نام والدین نے کیا رکھا تھا؟ یعنی ان کے ماں باپ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے قاسم علی والدین نے نام رکھا تھا۔ خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ یعنی ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سید عاشق علی نظامی۔ سید عاشق علی نظامی ان کے والد محترم کا نام تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، خواجہ حسن نظامی کی والدہ کا کیا نام تھا؟ یعنی ان کی امی کا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے سیدہ چہیتی بیگم ان کی والدہ کا یا ان کی امی کا نام تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری کس نام سے ترتیب دی؟ سوانح عمری اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے حالات بیان ہوں، جس کو جیونی کہتے ہیں۔ تو جواب ہے اس کا نظامی بنصری، اس کتاب کا نام نظامی بنصری ہے جس میں سوانح عمری لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 31 جولائی 1955 عیسوی کو خواجہ حسن نظامی کا انتقال ہوا۔ خواجہ حسن نظامی، اس میں الف چھوٹ گیا، خواجہ حسن نظامی کہاں دفن ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے بستی نظام الدین اولیاء میں خواجہ حسن نظامی دفن ہوئے، یعنی ان کا مدفن وہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی نے کتنے دنوں قبل یعنی کتنے دنوں پہلے اپنی قبر تیار کرا لی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 50 سال پہلے انہوں نے اپنی قبر تیار کرا لی تھی۔ اگلا سوال ہے، راک فیلر کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے امریکی تاجر، یعنی ایک امریکہ کا تاجر تھا جس کا نام راک فیلر تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے، راک فیلر دولت مند کیسے بنا؟ دولت مند کیسے بنا؟ تو یہ مٹی کے تیل کا تجارت کر کے یہ امیر بن گیا، دولت مند بن گیا، مالدار بن گیا۔ اگلا سوال ہے، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو سب سے کمتر یعنی سب سے حقیر یا سب سے گھٹیا خاک کو، خاک کہتے ہیں مٹی کو، یعنی سب سے حقیر مٹی کو سمجھا جاتا ہے، چونکہ مٹی انسان کے پیروں کے نیچے رہتی ہے۔ اگلا سوال ہے، مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے مٹی لوگوں کے پیر سے روندی جاتی ہے، چونکہ مٹی پیر کے نیچے ہوتی ہے تو لوگ چلتے ہیں تو پیر سے اسے روندتے ہوئے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی کون تیل اہم ہے؟ تو مٹی کا تیل، چونکہ چنبیلی اور موتیا کا تیل اگر اس زمانے میں انسان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کام چل جاتا تھا، لیکن مٹی کا تیل نہیں رہنے سے کام نہیں چلتا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس تیل کو دیکھ کر لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مٹی کا تیل، کیونکہ مٹی کے تیل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور اس کی بدبو کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے لوگ جو ہے مٹی کا تیل دے کر ناک بھوں چڑھاتے ہیں یا چڑھاتے تھے۔ اس کے اندر کوئی خوشبو کی علامت نہیں ہوتی ہے بدبو کی وجہ سے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو، یہ لیسن اچھا لگا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب کا بھی یہ دائتو ہوتا ہے کہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں
اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کی امتحان کی تیاری کرانے کے لیے جتنی بھی آپ کے سبجیکٹ سے متعلق چیزیں ہوں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ کی تیاری کرنے میں مددگار ثابت ہو، موادات کے ذریعے سے آپ کو تعاون حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔